ریکارڈ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن پاک کو کیسے پڑھا جائے. اس کے لیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا قرآن پاک میں؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو. اب ترتیل کا مطلب کیا ہے؟ تو ترتیل کا مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بتایا؟ تجوید الحروف و معرفت الوقوف. میں نے یہاں پر انگریزی میں لکھا تجوید الحروف کا مطلب کیا ہے؟ تجوید الحروف کا مطلب میں نے اس طرح سمجھایا کہ مخارج کا جاننا، کون سے حرف کو کیسے پروناؤنس کیا جائے، کہاں سے پروناؤنس کیا جائے. دوسرا غنہ کے بارے میں جاننا کہ کن جگہوں پر غنہ صحیح سے کیا جائے اور کہاں غنہ نہ کیا جائے. اور تیسری چیز مدہ. ان چیزوں کے جاننے کا نام ہی کیا ہے؟ تجوید الحروف. معرفت الوقوف یعنی کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا، ان چیزوں کے جاننے کا نام معرفت الوقوف ہے. جیسے مثال کے طور پر میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پیش کی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو. اب اگر کوئی یہ یہاں پر رک گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ پہ، تو کیا ہو جائے گا؟ گویا کہ معنی بدل جائے گا کہ نماز کے قریب مت جاؤ. لیکن پورا جب پڑھیں گے تبھی اس کا معنی سمجھ میں آئے گا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. بات یہ ہے. اسی لیے قرآن میں کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا، ان چیزوں کا جاننا بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ بڑا ضروری ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تجوید جو آپ سیکھتے ہیں اس کی اہمیت اپنے آپ میں اتنے زیادہ ہے کہ اگر کوئی عربی زبان میں تحقیق بھی کرنا چاہے تب بھی اسے تجوید کا جاننا بڑا ضروری ہے. انہی کے بیسک کے ذریعے وہ اس زبان میں تحقیق وغیرہ بھی کر سکتا ہے. تو آج جو ہے ہم لوگ مخارج کا بیان شروع کر دیں گے، کیونکہ تجوید الحروف پہلے سیکھنا ہے جس میں مخارج غنہ مدہ آئے گا. پھر معرفت الوقوف، تو وقف کے مقامات بعد میں بتائے جائیں گے. ان چیزوں کو تو آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا. تو آج سے مخارج کا جو بیان ہے ایک چیپٹر آپ سمجھ لیں وہ شروع کیا جائے. دیکھیں اب مخارج کو جو ہے میں آپ کو پہلے شارٹ میں اگر سمجھاؤں تو عربی میں 29 الفابیٹس ہیں. کتنے ہیں؟ 29. انگلش میں آپ کو 26 ہے. تو عربی کے 29 الفابیٹس جو ہیں وہ 10 مخارج میں بٹے ہوئے ہیں. کتنے؟ 10. یعنی 10 مخارج آپ کو سیکھنے پڑیں گے، یعنی 10 جگہ ہیں جہاں سے یہ 29 حروف ادا ہوتے ہیں. اور میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ عربی میں جو 29 الفابیٹس ہیں ہر الفابیٹ جو ہے دوسرے سے الگ ہے. ہر جو لفظ ہے وہ دوسرے سے الگ ادا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ دونوں اگر ایک جگہ سے پڑھے جا رہے ہیں تو دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں، سب کے درمیان فرق ہے، ہر حرف کے درمیان. یہ عربی کی خاصیت ہے. تو انہی 10 میں میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ ان حروف میں فرق کیا ہے. دیکھیں اب 29 حروف کو میں نے کیا بتایا کہ وہ 10 مخارج میں بٹے ہوئے ہیں. تو آج جو ہے ہم لوگ 2 مخرج پڑھیں گے. میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں سب سے پہلا مخرج دیکھیں انگلش میں بھی میں لکھ رہا ہوں. دیکھیں کیا ہے؟ یہ ہے الف واو
یا. تو یہ 29 الفابیٹس ہیں عربی میں، ان میں سے یہ ہو گئے 3، اور یہ مخرج نمبر 1 ہے، پہلا مخرج. 10 مخرج ہم لوگوں کو سیکھنا ہے، تو پہلے میں 3 حروف آ گئے، 3. اب دیکھیں الف واو یا، یہ تینوں کہاں سے پڑھے جاتے ہیں، کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ تو یہ تینوں منہ کے اندر خالی جگہ سے پڑھے جاتے ہیں. دیکھیں منہ کے اندر خالی جگہ سے انگلش میں لکھ دو. حضرت یا تو بیچ زبان تالو سے مل کر ادا ہوتا ہے نا؟ میں بتا رہا ہوں، دیکھیں ابھی تک ایمان نہ لائے تھے جو منہ کے اندر خالی جگہ سے پڑھے جاتے ہیں. کے پاس پہنچ کر اسے سر میں اپنی مارے، جس سے وہ زخمی ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زیادہ لکھنے سے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے حضرت، آپ بتا دیجئے، ایک یا 2 بار 3 بار بتا دیجئے، دیکھیں ٹائم بہت ویسٹ ہے. بھائی جان آپ لوگ چپ رہے، بھائی چپ رہے، سمجھیے بھائی جان کیوں بولتے ہیں بیچ میں یار؟ ڈسٹربینس مت کرو یار، صحیح پڑھا رہے ایک دم. دیکھیں الف واو یا، منہ کے اندر خالی جگہ سے. اب اگر آپ کو معلوم کرنا ہو، 1 منٹ خاموش رہیں، خاموش رہیں، یا میں ابھی جو کاؤنسلر ہے ان کو بول دیتا ہوں، جو جن کی بھی آواز آئے گی ان کو خارج کر دیا جائے سیدھا، کیونکہ اس طرح اگر آپ لوگ کریں گے تو بالکل رکھیں گے نہیں. خاموشی سے سنیں. دیکھیں الف واو یا، یہ تینوں حرف کہاں سے پڑھے جاتے ہیں؟ منہ کے اندر خالی جگہ سے. اب منہ کے اندر خالی جگہ سے اگر آپ اس طرح پڑھنے کی کوشش کریں گے الف واو یا، تو اس طرح آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. کسی بھی حرف کا مخرج جاننے کے لیے آپ کو اس طرح پڑھنا پڑے گا. جیسے دیکھیں اس سے پہلے ا لگانا پڑے گا. اب آپ او اگر پڑھیں گے، اس جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو اس کے اوپر جزم لگائیں گے، اس سے پہلے الف زبر لگائیں گے، تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کا مخرج کیا ہے. جیسے او جب آدمی پڑھے گا تو اس کا منہ جو ہے اسے معلوم ہو جائے گا کہ منہ کے اندر زبان کہیں لگ نہیں رہی ہے، بلکہ منہ کے اندر خالی جگہ سے وہ ادا ہو رہا ہے. او یعنی منہ کے اندر خالی جگہ. اسی طرح آپ دیکھیں یا کا مخرج معلوم کرنا ہو تو یا کے اوپر جزم لگا دیں گے اور الف کے اوپر زبر لگائیں گے. تو الف یا زبر کر دیے تو آئی ہو گیا. آئی پڑھتے ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ منہ کے اندر کیا ہے، خالی جگہ ہے، زبان کہیں پر لگ نہیں رہی ہے. اسی طرح اگر الف کا مخرج معلوم کرنا ہو تو کیا کریں گے؟ الف زبر ہو گیا پہلے، پھر الف، تو الف کو کھینچ کے پڑھنا پڑے گا آ. تو جب آدمی آ کہے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ زبان اس میں بھی کہیں لگ نہیں رہی ہے، بلکہ زبان کہیں لگے بغیر منہ کے اندر خالی جگہ سے یہ پڑھا جا رہا ہے. تو یہ طریقہ ہے کسی بھی حرف کے اکیلے مخرج کو معلوم کرنے کا. اس سے پہلے ا لگائیں الف زبر، پھر جس حرف کا مخرج آپ کو جاننا ہو کہ یہ اس جگہ سے پڑھا جا رہا ہے یا نہیں، اس حرف کے اوپر کیا کر دیں گے؟ جزم لگا دیں گے. جیسے واو کا معلوم کرنا ہے، میں نے بتایا الف واو یا، یہ تینوں حرف کہاں سے پڑھے جاتے ہیں؟ منہ کے اندر خالی جگہ سے. اب جب یہ تینوں حرف منہ کے اندر خالی جگہ سے پڑھے جاتے ہیں تو ان حروف کے اوپر جزم لگا دیں گے، اس سے پہلے الف زبر لگا دیں گے، تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ منہ کے اندر خالی جگہ سے پڑھے جا رہے ہیں یا نہیں. جیسے الف واو زبر او، الف یا زبر ای، الف آ زبر کر دے گا کوئی تو آ ہو جائے گا. تو یہ تینوں حرف
منہ کے اندر خالی جگہ سے پڑے جاتے ہیں, زبان ان میں کہیں نہیں لگتی. تو یہ ہو گیا پہلا مخرج, میں نے آپ کو لکھ کے سمجھا. اب میں دوسرا مخرج آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں, تو اگر کسی نے یہ چیزیں نوٹ نہیں کی تو وہ جلدی سے نوٹ کر لیں. السلام علیکم, تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہی ہے, بتا سکتے ہیں آپ؟ کیا بتائیں؟ جی حضرت, یہ ہم نے پہلے مخارج 17 پڑھے ہوئے تھے حضرت, آج ہم نے 10 بتایا, اس میں کنفیوژن ہو گئی. اور جو یا بتایا حضرت, اس کا مخرج میں نے پڑھا کہ بیچ زبان تالو سے مل کے یا جیم شین یا ادا ہوتے ہیں, تو اس میں تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہی ہے حضرت. دیکھیں, یہ میں آپ کو تھوڑا آسان بنا کر سمجھا رہا ہوں, اس طرح یاد کر لیں. 17 مخرج ہیں, لیکن 17 کو یاد کرنے میں جو ہے نا آپ کو تھوڑا دقت ہو سکتی ہے, لیکن انہی کو اگر آپ 10 میں بانٹ کر یاد کریں گے, وہ 17 غلط نہیں ہے, 17 ہیں, لیکن میں آپ کو 10 میں بانٹ کر سب کا فرق الگ سمجھاؤں گا. سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ دیکھیں, آپ کو یہ چیزیں زبانی یاد ہونی چاہیے, تو وہ ان چیزوں میں نہیں پڑھیں گے. 17 میں 10 میں مخرج بانٹ کے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. یعنی یہ 3 حروف بڑے آسان ہیں, یعنی منہ کے اندر خالی جگہ سے ادا ہوتے ہیں, کہیں پر بھی زبان ان میں لگتی نہیں. دیکھیں حضرت, ہم نے اردو کلاس میں ایک بات ہی پڑھی تھی کہ جب حمزہ کے اوپر مدہ لگایا جاتا ہے جب آ ہوتا ہے, لیکن آپ نے ڈبل حمزہ کر دیا حضرت. ایسا ڈبل حمزہ کر دیا نہیں تو حمزہ ہی ہو گیا, اس کو آئی تو بولیں گے, صحیح تو لکھا ہوا الف کے اوپر زبر لگ گیا تو حمزہ ہوگا. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, میں فرما دوں. ادھر دیکھو, الف اسی وقت تک الف ہے جب تک اس کے اوپر کچھ بھی نہیں. الف ہمیشہ جب جزم کی حالت میں ہوگا تبھی اسے الف پڑھتے ہیں. الف اسی وقت تک الف ہے جب تک وہ کیا ہے, جزم بھی نہیں. الف کے اوپر کچھ بھی نہیں رہے گا تبھی وہ الف ہے, لیکن الف کے اوپر کچھ بھی آ گیا, زبر, زیر, پیش یا جزم, تو وہ حمزہ ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ گیا, وہ حمزہ بن جاتا ہے. حضرت یہ جو آئی پڑھ رہے ہیں اس میں تو میرا بیچ کی زبان تالو سے لگ رہی جا کے. آئی کہاں لگ رہی؟ آئی دیکھیں. اور دوسرا جو مخرج ہے, دیکھیں دوسرا مخرج نمبر 2. حضرت معذرت چاہوں گی, آپ پلیز یہ سارے بند کر دیجئے مائک, ورنہ سب ایسے ہی بولتے رہیں گے. جی حضرت, اور پڑھائی میں وقت جا رہا ہے حضرت. دیکھیں مخرج نمبر 2 وہ کیا ہے آپ کا, حمزہ ہا, عین ہا. دیکھیں میں ڈیش کرتے جا رہا ہوں, دونوں ایک ایک جگہ سے پڑھے جائیں گے. عین ہا, دیکھیں حمزہ ہا, عین ہا, عین ہا, ان کو کیا بولا جاتا ہے؟ حروف حلقی. عربی میں انہیں کہتے ہیں حروف, اردو میں حروف حلقی. حلق مطلب گلے سے پڑھے جانے والے حروف, یعنی گلے سے جن حروف کو پڑھا جاتا ہے انہیں کیا کہیں گے؟ حروف حلقی. حمزہ ہا کا مخرج کیا ہے؟ مان لیجئے یہ ہمارا گلا ہے. اب اگر یہ گلا ہے تو گلے میں جو نیچے کا حصہ ہے, نیچے سے حمزہ ہا ادا ہوتا ہے. نیچے سے حمزہ ہا, بیچ سے عین ہا, اوپر سے غین خا. سمجھ میں آیا؟ نیچے الگ سے حمزہ ہا, بیچ الگ سے عین ہا, اور اوپر کے الگ سے غین خا. اور میں نے آپ کو سمجھایا کہ کسی بھی حرف کا مخرج اگر معلوم کرنا ہے تو کیسے معلوم کریں گے؟ جیسے آپ کو لکھ کے سمجھاؤں. حمزہ کا مخرج معلوم کرنا ہے مثلاً ہمیں, تو حمزہ کے اوپر کیا کر دیں گے؟ جزم. اس سے پہلے ا, تو کیا ہوا؟ آپ تمام ہی لوگ پڑھ کے دیکھیں, جب آپ کہیں گے تو آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آواز ہماری ایک دم نیچے سے آ رہی ہے, سینے کی جانب سے. گلا جو ہمارا سینے کی جانب ہے نیچے, اس جگہ سے جو ہے آواز آئے گی. اسی طرح ہ کا مخرج معلوم کرنا ہو تو کیا کریں گے؟
لگا دیں گے، پھر ہ پہ جزم، تو پڑھ کے دیکھے کوئی تو اسے بھی معلوم ہوگا میں آواز نیچے سے آئے گی، نیچے سے اسی طرح عین کا مخرج اگر کسی کو معلوم کرنا ہے تو کیا کریں گے، پڑھیں گے، تو جب پڑھیں گے تو آواز ایگزیکٹ گلے کے بیچ سے آئے گی، سمجھ میں تھوڑا، اور عین کے اوپر جب جزم ہوگا تھوڑا اسے سلو پڑھیں گے. دیکھیں عین جزم اور حمزہ جزم میں فرق یہ ہے، حمزے کے اوپر جب جزم آئے گا تھوڑا اس کو جھٹکے سے پڑھیں گے، تھوڑا جلدی، جیسے الذین یؤمنون تھوڑا جھٹکے سے، بہت زیادہ نہیں. لیکن عین کو کیا کرتے ہیں، تھوڑا سلو پڑھتے ہیں. نعبدو ایاک نعبدو ہم جو پڑھتے ہیں تو عین کے اوپر جزم ہے، تھوڑا سلو، جیسے دیکھیں میں لکھ کے سمجھاؤں، نعبدو، تو اس میں عین کے اوپر جزم ہے تو نعبدو کو ہم سلو پڑھتے ہیں تھوڑا سا عین کو، تبھی وہ عین صحیح سے ادا ہوتا ہے. لیکن یؤمنون میں کیا کرتے ہیں، دیکھیں یؤمنون میں حمزہ کے اوپر جزم ہے تو کیا کیا جاتا ہے، تھوڑا جھٹکے سے پڑھتے ہیں، یؤمنون. تو ایسے ہی عین کا مخرج معلوم کرنا ہو تو اس سے پہلے لگا دیے، پھر عین کے اوپر جزم، تو معلوم ہو گیا کہ عین جو ہے بیچ گلے سے ادا ہوتا ہے. اسی طرح کا مخرج معلوم کرنا ہو تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ بھی بیچ گلے سے ادا ہوتا ہے. جیسے آپ پڑھ کے دیکھیں کہاں سے ادا ہو رہا ہے تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو ہے بیچ گلے سے ہی کیا ہے، ادا. دیکھیں غین یہ دونوں کہاں سے ادا ہوتے ہیں. اب ان کو ادا کرنے کے لیے معلوم ہو جائے گا کہ یہ اوپر سے ادا ہو رہے ہیں. جیسے آگ آپ پڑھیں تو یہ آواز یہاں سے آئے گی اوپر گلے سے، جہاں گلا ہمارا گلے سے جو ہے زبان ہماری لگ کے آتی ہے، گلے کے ایک دم اوپری حصے سے غین کی آواز آئے گی، آگ. اسی طرح خا کا مخرج معلوم کرنا ہو تو خا، دیکھیں یہ گلے کے اوپر حصے سے ہی یہ بھی ادا ہوتا ہے. لیکن خا میں آواز بالکل ایسے آنی چاہیے جیسے کوے کی آواز آتی، کیسے خا نہیں ہونی چاہیے ذری بھی، تو پتہ کیا چلا، دوسرا مخرج ہے حمزہ عین غین خا. حمزہ کہاں سے ادا ہوا، گلے کے ایک دم نچلے حصے سے جو سینے کے جانب ہے، اسی طرح عین کا مخرج ہے بیچ حلق سے، تو پتہ کیا چلا، غین خا کا مخرج اوپر گلے سے ہے، جیسے آغ اور اخ. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. کوئی چیز جو درس کے متعلق نہ سمجھ میں آئی ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، اور دھیان سے سنیں. کل سے اگر کوئی ایسے بلا وجہ کا اعتراض کرے تو میں صاف کہہ دوں گا کونسلر سے کہ انہیں جو ہے خارج کر دیا جائے، کیونکہ پڑھاتے وقت اگر آپ ڈسٹرب کریں گے تو اس سے بڑا نقصان بھی ہوگا. جو سمجھ میں نہ آئے درس کے متعلق وہی پوچھیں. جی کوئی ضروری سوال تو ہی پوچھیں. محمد یاسین کچھ گجرات سے. جی میرا سوال ہے کہ حضرت صاحب آپ یہ پریکٹیکلی ادا کر کے دکھا سکتے ہیں؟ تو میں دکھا تو رہا ہوں پریکٹیکلی ادا کر کے. آپ کو اپنے کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم. ہاں بولے. بہت بہترین پڑھا رہے ہیں حضرت، آپ کا سمجھانے کا طریقہ بہت بہترین ہے. ایک مشورہ دینا تھا اگر آپ اجازت دیتے بولوں. بولیے. حضرت میرا مشورہ ہے، ناقص مشورہ ہے. دعوت اسلامی والوں کا مدنی قاعدہ آتا ہے جس کے اندر پورا منہ بنایا ہوا ہے اور اس کے اندر وہ ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں کہ کون کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے. میرا مشورہ ہے
اگر آپ اس کو دیکھ کر اسی کی مطابق ایک بار منہ بنا کر سمجھا دیں تو اس سے لوگوں کو آسانی ہوگی سمجھنے مجھے معلوم ہے وہ کتاب میں پڑھا بھی ہوں حضرت ایسے ہی بھی سمجھ اسی طرح جی ابھی جو ہے یہ آپ نے پڑھا تو کل جو ہے میں دوبارہ ان تمام حروف کی ایک ایک مثال دے کے آپ کو سمجھا بھی دوں گا قرآن پاک سے. ہاں اگلی کلاس بشارت بہت اچھا. ٹھیک ہے. کوئی ضروری سوالات ہوں تو آپ چیٹ باکس میں ڈال دیجیے. ماشاءاللہ مدنی قاعدے سے زیادہ بہترین سمجھ میں آ رہا ہے. اس میں بہت ہارڈ لگتا ہے حضرت, یہی زیادہ آسان ہے. السلام علیکم حضرت. بہت بہترین ہے حضرت. اس میں حضرت آج کے دن نام یاد کرتے کرتے ہم کو مہینہ گزر جائے گا. 10 میں نے اسی لیے آپ کو بتایا 10 میں آپ سمجھیں گے اگر مخارج کو تو آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی. 10 میں بانٹیں گے. پہلے میں 3 حرف آپ نے پڑھ لیا, دوسرے میں 6 حرف پڑھ لیا, تو آج میں گویا کہ آپ نے 9 الفابیٹس کا مخرج آپ نے جان لیا. ابھی بچے کتنے 20, تو 20 کا 8 میں آپ لوگ پڑھیں گے. جی حضرت اس میں چند ایک سوال ہے. حضرت آپ اپنے حساب سے پڑھائیں, آپ بہتر جانتے ہیں الحمدللہ کیسے پڑھانا. ایک صاحب بولے. ہاں لوگ بول رہے تھے حضرت کہ السلام علیکم حضرت. آپ لوگ وعلیکم السلام بولیے. جی حضرت آپ کو 17 حروف ہے بولے ہیں نا, تو اس میں پورے 17 میں الف ہی آئے گا یا اور کچھ؟ 17 میں بولا ہی نہیں, 10 مخرج بولا ہوں. 10 مخرج میں 29 حروف پڑھیں گے آپ. ہاں جی حضرت, لیکن ابھی جو 17 مخرج ہے تو جی حضرت یہ جی حضرت وہ یہ پوچھ رہے ہیں مخرج میں کنفیوز ہو رہا ہوں بہت زیادہ, بس اور کسی میں نہیں. دیکھیے مجھے کسی کی آواز صحیح سے سمجھ میں آ نہیں رہی ہے. آپ حضرات جو ہیں اپنے سوالات چیٹ باکس میں ڈال دیجیے, کیونکہ آپ لوگوں سے جب بتایا جاتا ہے کہ ایک ایک کر کے پوچھیں تو آپ لوگ اس کا لحاظ رکھتے نہیں ہیں. تو آپ لوگوں کے لیے وہی بہتر ہے کہ آپ چیٹ باکس میں ڈالیں, وہ ان کے اگر کوئی ضروری سوال ہوگا تو اسی کا جواب دیا جائے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد المعدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.